چینل بات کرتا ہے اٹھا کے منہ بشاہوں سے، جہاں کو باخبر کرتا ہے یہ مفلس کی آہوں سے۔ ناظرین گرامی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سیدھی بات کے آج کی بات خاص بات میں آپ لوگوں کا استقبال ہے۔ ناظرین گرامی میں انصار عزیز ندوی اس وقت دن بھر سے آئی ہوئی کچھ اہم ترین خبروں کی تفصیلات لے کر آپ لوگوں کی خدمت میں حاضر ہوں۔ تفصیلات میں جانے سے پہلے میں آپ کو اطلاع کر دوں کہ آج کے دونوں پرائم ٹائم شائع ہو چکے ہیں جس میں اہم ترین خبروں پر تبصرہ ہوا ہے۔ جناب آپ نے نہیں دیکھا ناظرین گرامی جائیں دیکھیں، دوسروں تک پھیلانے کی کوشش کریں، لنک کو شیئر کریں۔ ادارے کی مضبوطی ناظرین گرامی آپ لوگوں کی مضبوطی، آپ جانتے ہیں کہ آپ کو کرنا کیا ہے، نیچے اس کی تفصیلات ہیں۔ آئیے خبر کی جانب بڑھتے ہیں۔ جموں کشمیر پولیس نے ادھمپور بارودی سرنگ دھماکے کیس کو حل کر لیا ہے۔ جموں میں ایک نیوز کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے ڈی جی پی مکیش سنگھ نے کہا ہے کہ اس واردات میں ملوث سرغنہ محمد رمضان اور اس کے دیگر دو ساتھیوں کو گرفتار کر لیا گیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ محمد رمضان نامی اس دہشت گرد نے پاکستان میں مقیم لشکر طیبہ سے وابستہ دہشت گرد حبیب کی ایما پر یہ دھماکہ کیا تھا۔ اے ڈی جی پی نے کہا کہ محمد رمضان نامی اس ملیٹنٹ نے 1 مارچ کو اس علاقے کا سروے کیا تھا اور 9 مارچ کو سلاتیہ چوک اودھمپور میں اس بارودی سرنگ کو نصب کیا تھا۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ حبیب نامی دہشت گرد ڈوڈا ضلع کا ساکن ہے اور گزشتہ 15 سال سے زیادہ عرصے سے پاکستان میں مقیم ہے۔ ناظرین ادھر پاکستان سے تعلق رکھنے والے سمن عفیف کے 2 سالہ بیٹے محمد کو خون سے متعلق ایک سنگین بیماری ہے، اس کی وجہ سے اس کا خون بغیر کسی چوٹ کے بہتا رہتا ہے۔ اس کی بھارت میں ایک ضروری سرجری ہونی ہے، لیکن سمن اپنے بیٹے کے ساتھ اکیلے کراچی سے دہلی کا سفر کرنے سے ڈر رہے ہیں کیونکہ ان کے شوہر کو ویزا نہیں مل رہا ہے۔ سمن جو ایک پاکستانی شہری ہیں، ہندوستان کے میڈیکل ویزا میں اس طرح کی پریشانی کا سامنا کرنے والی واحد فرد نہیں ہے، اور بھی بہت سے خاندان ہیں جو ویزا کی تلاش میں ہیں۔ انہوں نے ایک نیوز چینل سے بات کرتے ہوئے کہا کہ اگر ہندوستانی حکومت بیٹے کی سرجری کے لیے مجھے اور میرے شوہر دونوں کو ویزا دے دے یہ بہت مہربانی ہوگی۔ ہم نے کئی ڈاکٹروں سے بات کی لیکن انہوں نے سرجری کرنے سے انکار کر دیا۔ دہلی میں ایک ڈاکٹر نے میرے بچے کی جان بچانے کے لیے رضامندی ظاہر کی ہے۔ مجھے اور میرے بیٹے کو ویزا مل گیا ہے لیکن میرے شوہر کو ویزا نہیں ملا۔ ہم اب بھی کوشش کر رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ بچے کی حالت دن بدن خراب ہوتی جا رہی ہے، اتنے بڑے آپریشن کے لیے میں اکیلی دہلی نہیں آ سکتی اور محمد بہت چھوٹا ہے کہ میرے بغیر اکیلا نہیں رہ سکتا۔ ناظرین گرامی ادھر خبر آ رہی ہے کہ ملک کی کئی ریاستوں میں اسمبلی انتخابات اور لوک سبھا ضمنی انتخابات ہونے والا ہے، جس کے لیے بی جے پی نے اپنے امیدواروں کے نام کی فہرست جاری کر دی۔ اتر پردیش کی رامپور لوک سبھا سیٹ سے بی جے پی نے گھنشیام لودھی کو امیدوار بتایا ہے، جبکہ اعظم گڑھ لوک سبھا الیکشن سے دنیش لال یادو نرہوا کو امیدوار بنایا گیا ہے۔ ناظرین ادھر ملک کی تمام ایئر لائنز کے لیے ڈائریکٹوریٹ جنرل آف سول ایویشن نے جمعہ کو نئے قوانین کا مسودہ جاری کر دیا ہے۔ اس میں کہا گیا ہے کہ اگر کسی ایئر لائن کو لگتا ہے کہ دوران پرواز کسی معذور مسافر کی صحت خراب ہو سکتی ہے تو اسے ہوائی اڈے پر موجود ڈاکٹر سے رجوع کرنا چاہیے۔ اس بنیاد پر اسے مسافر کو پرواز کی اجازت نہ دینے یا دینے کا مناسب فیصلہ کرنا ہوگا۔ ناظرین عام آدمی پارٹی کی سینئر لیڈر اور دہلی کے نائب وزیر اعلیٰ منیش سسودیا نے جمعرات کو گجرات کے وڈودرا میں تعلیم پر عام لوگوں سے بات چیت کی ہے۔ انہوں نے ریاست کے لوگوں کو دنیا کے مشہور اروند کیجریوال کے تعلیمی ماڈل آف دہلی سے واقف کرایا۔ اس موقع پر انہوں نے کہا کہ اروند کیجریوال جی نے حکومت میں آنے کے بعد خواب دیکھا تھا کہ تعلیم میں اتنا کام کیا جائے کہ وہ ایک دن ملک میں تعلیم کے نام پر الیکشن ہوں گے، اور آج یہ خواب پورا ہوتا دکھائی دے رہا ہے۔ ناظرین قومی راجدھانی دہلی سے متصل غازی آباد میں 5 سالہ بچی میں منکی پاکس کی علامت ظاہر ہونے کے بعد احتیاطی جانچ کے لیے اس کا نمونہ لیا گیا ہے۔ یہ لڑکی کھجلی سے پریشان تھی اور اس کے جسم پر چکدے بھی پڑ رہے تھے۔ جانکاری دیتے ہوئے غازی آباد کی سی ایم او نے کہا کہ لڑکی کو صحت سے متعلق کوئی اور مسئلہ نہیں تھا۔ اس کے ساتھ انہوں نے بتایا کہ گزشتہ 1 ماہ کے دوران نہ تو وہ اور نہ ہی ان کا کوئی قریبی دوست غیر ملکی دورے پر گیا ہے۔ ناظرین ادھر آندھرا پردیش کے اناکاپڑی ضلع میں ایک دوا کمپنی میں گیس رساؤ سے پاس میں ایک فیکٹری میں کام کر رہی تقریباً 200 خاتون ملازمین کی طبیعت بگڑ گئی ہے۔ خواتین نے الٹی، سرد، آنکھوں میں جلن کی شکایت کی۔ اس کے بعد سبھی متاثرہ ملازمین کو اسپتال میں داخل کرایا گیا جہاں وہ خطرے سے باہر بتائی جا رہے۔ اناکاپڑی کے پولیس سپرنٹینڈنٹ گوتم سالی نے کہا کہ گیس خطرناک نہیں ہے۔ یہ بھی بتایا کہ اچوتا پورم علاقے میں اسپیشل اکنامک زون یعنی SEZ میں ایک نزدیکی فرم کے ملازمین کو متاثر کرنے والے گیس کا رساؤ تجربہ گاہ میں ہوا۔ انہوں نے کہا کہ پورس کمپنی کے اسکریبر علاقے میں ایک چھوٹا سا رساؤ تھا جس کے سبب بغل کی کمپنی برینڈ کس اپریل انڈیا میں ایمونیا گیس کا رساؤ ہو گیا تھا، جس کی وجہ سے یہ حالات بنے۔ ناظرین ادھر بہار میں سشاسن بابو نتیش کمار کے راج میں محکمہ صحت سے بدحالی کی تصویر سامنے آئی ہے۔
بی جے پی جنتا دل کی حکومت میں محکمہ صحت کی صورتحال پر سوال کھڑے کیے جا رہے ہیں۔ بدحالی کی یہ تصویر سہسرام کے صدر اسپتال سے آئی۔ اسپتال میں بجلی فراہمی ٹھپ ہونے سے ڈاکٹر ایمرجنسی وارڈ میں موبائل فون کی لائٹ سے مریضوں کا علاج کرتے دیکھے گئے ہیں۔ صدر اسپتال کے ڈاکٹر کا جو بیان آیا موجودہ حکومت پر سوال کھڑے کرتا ہے۔ ڈاکٹر برجیش کمار نے کہا کہ کچھ مسائل کے سبب اسپتال میں بار بار بجلی کٹوتی ہوتی ہے، ہمیں ہر دن ایسے حالات سے نمٹنا پڑتا ہے۔ ناظرین، اڈیشہ کی سیاست میں آج ایک بڑی اتھل پتھل دیکھنے کو اس وقت ملی جب نوین پٹنائک کابینہ کے سبھی وزراء نے استعفیٰ دے دیا تھا۔ دراصل وزیر اعلیٰ نوین پٹنائک اپنی کابینہ میں رد و بدل کرنا چاہتے تھے اور اسی مقصد سے انہوں نے اپنے سبھی وزراء کو استعفیٰ دینے کی ہدایت دی تھی۔ اس ہدایت پر عمل کرتے ہوئے سبھی وزراء نے استعفیٰ کا اعلان کر دیا۔ اب نئے وزراء کل یعنی 5 جون کو حلف لیں گے۔ ناظرین گرامی، ادھر صدر رجب طیب اردوغان کا ماننا ہے کہ ہماری جنوبی سرحدوں کی سلامتی کے تحفظات کو کسی نئے آپریشن کے ذریعے دور کیا جائے گا۔ صدر اور جسٹس اینڈ ڈیولپمنٹ پارٹی کے چیئرمین اردوغان نے دارالحکومت انقرہ کی ضلع کزل جا حمام میں منعقدہ اپنی پارٹی کی 30ویں مشاورتی و جائزاتی اجلاس سے خطاب کیا۔ انہوں نے کہا کہ ترک مسلح افواج کو ہر شعبے میں دنیا کی جدید ترین افواج کی صف میں شامل کرنے کے لیے اقدامات اٹھائے گئے ہیں۔ ہم نے فرات ڈھال، شاق زیتون، چشمہ امن، بہار ڈھال عسکری کارروائیوں سمیت ماہ اپریل میں شروع کردہ پنجہ لاک آپریشن کی بدولت ہماری جنوبی سرحدوں پر قائم دہشت گرد راہداری کو تہس نہس کر دیا گیا ہے۔ ناظرین، شمالی عراق میں آپریشن کلاو لاک آپریشن کے علاقے میں علیحدگی پسند دہشت تنظیم PKK کے 6 دہشت گردوں کو بے اثر کر دیے جانے کی خبر بھی سامنے آ رہی ہے۔ کورونا وبا کے باعث 2 برسوں تک حج کی ادائیگی کے عمل میں خلل کے بعد امسال انڈونیشیا سے رخت سفر باندھنے والا عازمین حج کا پہلا قافلہ سعودی عرب پہنچ چکا ہے۔ وبا کے باعث 2 برسوں سے وسیع حفاظتی اقدامات کے ساتھ سر انجام دیے گئے فریض حج کو امسال بھی بعض اقدامات کے تحت سر انجام دیا جائے گا۔ سعودی عرب کی وزارت حج و عمرہ کی جانب سے جاری بیان میں کہا گیا کہ انڈونیشیا کے عازمین حج کا پہلا قافلہ مدینہ منورہ پہنچ گیا ہے۔ واضح ہے کہ عازمین آنے والے دنوں میں مکہ مکرمہ جائیں گے۔ وزارت نے اعلان کیا کہ عازمین ملیشیا ہندوستان سے تیاری کے ذریعے ملک پہنچتے رہیں گے۔ ناظرین، ادھر کویت کی جنوبی شہر الحمدی میں 5 کی شدت کا زلزلہ رونما ہوا ہے۔ کویت کی سرکاری خبر ایجنسی قونا کی خبر کے مطابق کویتی قومی زلزلہ نیٹ ورک کے ناظم عبداللہ العنزی کا ماننا ہے کہ زلزلہ زیر زمین 5 کلومیٹر کی گہرائی میں آیا۔ عنزی کے مطابق زلزلے کے جھٹکے ملک میں متعدد افراد نے محسوس کیے ہیں۔ کویتی فائر بریگیڈ ادارے نے اطلاع دی ہے کہ زلزلے سے کسی قسم کا کوئی نقصان پیش نہیں آیا ہے۔ ناظرین، سوڈان کی دارالحکومت خرطوم میں 3 جون کو ہونے والے واقعات کی سالانہ یاد کے موقع پر مارچ کرنے والوں پر فائرنگ کے نتیجے میں ایک مظاہرین کو سینے میں گولی لگی جو جان کی بازی ہار گیا ہے۔ سوڈان میں 3 جون 2019 کو سویلین حکومت کی منتقلی کا مطالبہ کرنے والے احتجاجی مظاہروں میں مداخلت کے نتیجے میں درجنوں افراد اپنی جانوں سے ہاتھ دھو بیٹھے تھے۔ اب ملک کے مختلف شہروں میں ان واقعات کی برسی کے موقع پر مظاہرے کیے گئے۔ آج سے 3 سال قبل ہونے والے دھرنے میں جانیں گنوانے والوں کی یاد میں اور سول جمہوریہ انتظامیہ کے لیے بحری، احمد رمان، نیالہ، میدینی، اتبیرا اور گدریف شہروں کے ساتھ ساتھ دارالحکومت خرطوم میں ہزاروں لوگ سڑکوں پر نکلے تھے۔ ناظرین، اس بات کا اعلان کیا گیا ہے امریکہ میں کہ امریکہ کے جنوب میں خلیج میکسیکو میں پیدا ہونے والا اور سرعت سے خشکی کی جانب بڑھنے والا سمندری طوفان آج شب سے فلوریڈا کی ساحلوں تک پہنچ جائے گا۔ موسمیاتی خبریں شائع کرنے والے ایک ادارے کے مطابق ایلیکس نامی یہ سمندری طوفان فلوریڈا کے جنوبی ساحل کو متاثر کرے گا اور اس علاقے میں 8 سینٹی میٹر فی گھنٹے کی رفتار سے بارش کے ساتھ سیلاب پیدا کرنے کا موجب بھی بنے گا۔ ناظرین، اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل نے بحیرہ روم میں لیبیا پر اسلحہ کی پابندی کی نگرانی کے لیے عملی جامہ پہنائے گئے متنازع یرینی آپریشن پر عمل درآمد میں مزید 1 سال کی توسیع کرنے کی اطلاع دی ہے۔ اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کی سرکاری ویب سائٹ پر اس موضوع کے حوالے سے ایک تحریری بیان جاری کیا گیا ہے۔ بیان میں آپریشن کو 3 جون 2023 تک توسیع دینے پر مبنی قرارداد کو روس کے غیر جانبدار ووٹ کے برخلاف 14 ممالک کے اس حق میں ووٹ ڈالنے کے ساتھ قبول کیے جانے کی وضاحت کرتے ہوئے مطالبہ کیا گیا ہے کہ سلامتی کونسل کی سیکریٹریٹ جنرل کو اس حوالے سے ہر 6 ماہ میں ایک بار رپورٹ پیش کی جائے۔ خیال رہے کہ اس ایرینی آپریشن لیبیا کے معاملے پر منعقدہ برلن کانفرنس کے بعد 31 مارچ 2020 کو شروع کیا گیا تھا۔ ناظرین گرامی، آج کی بات خاص بات میں بس اتنا ہی۔ انشاءاللہ پھر آپ لوگوں سے ملاقات ہوگی۔ مجھے یہاں پہ اجازت دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ چینل حق نگر بن کر کچل دیتا ہے فتنوں کو، اگر گندی ہو پالیسی تو مرتے دیکھ کتنوں کو، اسی بازار میں بکتے ہوئے دیکھا ہے سپنوں کو، سبھی یکساں ہے یہ پیغام دو غیروں کو اپنوں کو، وطن اہل وطن
تن کا ہے گلے بے خار سیدھی بات،